بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شہزاد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئی ریسپی لے کر، جو بہت ہی تمہارے دوستوں کی فرمائش تھی کہ آپ عموماً طور پہ بیف کا بھی پلاؤ بناتے ہیں، تو آپ چکن کابلی پلاؤ کی ریسپی بھی لے کر آئیں۔ تو آج ہم آپ کے لیے چکن کابلی پلاؤ کی ریسپی لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بنانا بہت ہی آسان ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اور سکھائیں گے چکن کابلی پلاؤ کیسے بنتا ہے، اس میں کیا کیا انگریڈینٹس ایڈ ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ویورز ہم نے ½ kg چکن لے لیا ہے، اور ساتھ میں اس پہ ضرورت ہم نے گاجر لی ہے تین عدد، ان کو ہم نے سلائس کی صورت میں اس طرح باریک باریک کاٹ لیا ہے۔ اور ویورز ایک میڈیم سائز کی ہم نے پیاز لیا ہے، جس کو ہم نے سلائس کی صورت میں کاٹ دیا ہے۔ اور سب سے مین انگریڈینٹ جو اس میں شامل ہوگا وہ ہے کابلی پلاؤ مسالہ، جو آپ کو کسی بھی مال سے، شاپ سے، گراسری اسٹور سے مل سکے گا۔ تو یہ اس پہ ضرورت ہم نے تقریباً 2 ٹیبل اسپون لے لیے، اور لہسن ادرک کا پیسٹ ویورز ہم نے 2 ٹیبل اسپون لے لیے، اور حسب ضرورت اس میں کشمش ایڈ ہوئے گی، تو وہ بھی ہم نے لے لیا ہے۔ تو آئیے ویورز ابھی ہم اپنی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویورز ہم نے تقریباً ½ کپ گھی کا لیا تھا، جس کو ہم نے پتیلے میں ڈال دیا ہے۔ تو یہ معمولی گرم ہو چکا ہے۔ ابھی ہم اس میں پیاز ڈالیں گے۔ اس طرح ویورز آپ نے پیاز ڈال دینا ہے، اور اس کو زیادہ آپ نے براؤن نہیں کرنا، نہ گولڈن براؤن کرنا ہے۔ تقریباً ½ منٹ تک اس کو آپ نے فرائی کرنا ہے، اور جب یہ فرائی ہو جائے تو پھر اس میں باقی انگریڈینٹ ہم ایڈ کریں گے۔ الحمدللہ یہ دیکھیے، آپ نے اس طرح کا زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے، اس طرح آپ نے پیاز اتنا آپ نے کرنا ہے۔ تو ابھی ہم اس میں چکن ایڈ کر دیتے ہیں ویورز۔ اس طرح ویورز آپ نے آرام سے چکن ایڈ کر دینا ہے، اور چکن کو آپ نے اچھی طرح سے بیچ میں کوک کرنا ہے، اچھی طرح سے روسٹ کرنا ہے۔ اور جب یہ اچھی طرح سے روسٹ ہو جائے تو پھر باقی اس میں انگریڈینٹس ایڈ ہوں گے۔ جی ویورز الحمدللہ یہ دیکھیے، ہمارا گوشت اچھی طرح سے چکن روسٹ ہو چکا ہے، اور پیاز بھی براؤن ہو چکا ہے۔ تو ابھی ہم اس میں لہسن اور ادرک کا پیسٹ شامل کر دیتے ہیں۔ اس اسٹیج پہ آ کے اس کو بھی تقریباً ½ منٹ کے لیے ہمیں بیچ میں بھوننا ہے۔ ویورز ہم نے لہسن اور ادرک کا پیسٹ بھی بیچ میں ½ منٹ کے لیے بھونائی کر دی ہے۔ تو ابھی ہم ویورز میں کابلی پلاؤ مسالہ ایڈ کرتے ہیں۔ اس مسالے کا یہ آپ کو ویورز فائدہ ہے کہ اس سے چاولوں کی خوشبو بہت زیادہ ہوگی، اور باقی مسالے آپ کو کوئی بھی اس میں یوز نہیں کرنے پڑیں گے۔ تو صرف کابلی پلاؤ مسالہ آپ نے یوز کرنا ہے، کوئی مرچ مسالے، ہلدی، کوئی چیز میں نہیں ایڈ کرنی، اونلی کابلی پلاؤ مسالہ آپ نے ایڈ کرنا ہے۔ تو اس کے تقریباً ہم ½ منٹ کے لیے بیچ میں بنائی کرتے ہیں۔ ویورز الحمدللہ ہمارا اچھی طرح سے چکن فرائی ہو چکا ہے۔ تو ابھی ہم اس میں اسٹیج پہ آ کے پانی ایڈ کرتے ہیں۔ ہم نے 2 گلاس تقریباً چاولوں کے لیے تھے، تو اس سائز کا ہم نے 2 گلاس بھر کے چاولوں کے لیے تھے۔ تو اس میں ہم 3 گلاس بھی پانی ایڈ کرتے ہیں۔ اس طرح ویورز آپ نے پانی ایڈ کر دینا ہے۔ ویورز ہم نے ہمارا پانی اچھی طرح ڈرائی ہو جائے پتیلے میں، تب تک ہم اس میں ڈرائی فروٹس کو جو اس میں یوز ہوں گے کابلی پلاؤ میں، اس کو ہم کوک کرتے ہیں اس فرائی پین میں۔ اس میں ہم نے 1 ٹیبل اسپون گھی ڈال دیا تھا۔ تو ابھی ہم اس میں ویورز سب سے پہلے گاجر کو ایڈ کرتے ہیں۔ ساتھ میں ویورز آپ نے 1½ ٹیبل اسپون چینی بھی ایڈ کر دینی ہے اس میں۔ ساتھ ہی ویورز آپ نے معمولی سا پانی بھی ایڈ کرنا ہے، جس میں آپ کی گاجر اچھی طرح سے کوک ہو جائے اور ٹینڈر ہو جائے۔ جب یہ ویورز اچھی طرح سے کوک ہو جائے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں۔ الحمدللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری ہماری گاجر فرائی ہو چکی ہے۔ تو ابھی ہم اس کو نکال سکتے ہیں۔ اس طرح کسی پلیٹ میں آپ نے آرام سے اس طرح آپ نے نکال دینا ہے۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری فرائی ہوئی ہے، بالکل نرم اور خستہ خوشبودار۔ تو ابھی ویورز اسی فرائی پین میں ہم ½ ٹیبل اسپون گھی بھی ڈالیں گے۔ تو اسی
اسی میں ویورز ہم نے کشمش کو فرائی کر دینا ہے. ویورز آپ اس میں کاجو بھی یوز کر سکتے ہیں, بادام بھی یوز کر سکتے ہیں. ہم کشمش اور گاجر یوز کر رہے ہیں. ویورز ہماری کشمش بھی اچھی طرح سے فرائی ہو چکی ہے. ابھی ہم اس کو نکال دیتے ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے ہمارا انگریڈینٹس اچھی طرح سے فرائی ہو چکے ہیں. ساتھ ہی پتیلے میں ہمارا پانی بھی ڈرائی ہو چکا ہے. ماشاءاللہ دیکھیں کتنا پیارا پانی بھی ڈرائی ہو چکا ہے. تو ابھی ہم اس کو دم پہ لگاتے ہیں. تو دم پہ لگانے سے پہلے ہم اس میں ڈرائی فروٹس ایڈ کرتے ہیں. اس طرح بھی وجہ آپ نے کشمش ڈال دینی ہے, گارنش کر دینی ہے اوپر, اور ساتھ ہی مکس کشمش بھی ایڈ کر دینی ہے بیچ میں. اور ویورز اس کو تقریباً آپ نے 15 منٹ کے لیے دم لگا دینا ہے. اس طرح ویورز الحمدللہ تقریباً 15 منٹ گزر چکے ہیں. ہمارے چاولوں کو اچھی طرح دم لگ چکے. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے زبردست قسم کا ہمارا کابلی پلاؤ تیار ہو چکا ہے. بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے, بہت ہی زبردست ڈیلیشیس بنے ہیں. تو ابھی ہم اس کو آپ کو پلیٹ میں بھی سرو کر کے دکھاتے ہیں. اس طرح ویورز آپ نے کشمش کو اور گاجر کو پیچھے کر دینا ہے, اور اس طرح آپ نے پلیٹ میں ڈالنا ہے. جی ویورز اس طرح آپ نے سرو کرنا ہے پلیٹ میں. تو ابھی ہم اس میں کشمش ایڈ کرتے ہیں, ساتھ گاجر بھی ایڈ کر دیتے ہیں. اس طرح آپ نے اوپر اس طرح ڈال دینا ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا. یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے رب کی شان ہے. کتنا پیارا کھلا کھلا اور زبردست قسم کا ہمارا کابلی پلاؤ تیار ہے. تو یقیناً ویورز آپ کو ہماری ریسپی دیکھنے میں بہت اچھی لگ رہی ہے اور آپ کو کھانے میں بہت اچھی لگے گی. تو یقیناً ویورز آپ کو ہماری ریسپی لازمی پسند آئی ہوگی. تو اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہے, ہماری ریسپی کو لازمی اپنے گھر میں ٹرائی کریں, اور ہماری ریسپی کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کریں. تو ہمارے لال فوڈ چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں. اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. آپ کے فیڈ بیک کا اور آپ کی حوصلہ افزائی کا ہمیں بھرپور انتظار رہتا ہے, اور ہمیں امید ہوتی ہے کہ آپ ہمیں اپریشیٹ کریں گے, اور ہم آپ کے لیے اور مزید ایسی ریسپی لے کر آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو رحم فرمائے, فضل فرمائے, کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے. ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ شہزاد خان کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ بہت جلد میں نئی اس طرح کی اچھی یونیک سی زبردست سی ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. خدا حافظ.